ہمت او کشت ملت، ملت میں نا امت، جب کھیت سوکھنے لگتا ہے، جب کھیت مرجھانے لگتا ہے، پھر بادل آتا ہے، برستا ہے، کھیت سرسبز ہو جاتا ہے، علامہ اقبال کہتا ہے میرے نبی کی وفات کے بعد امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو ابرو، ثانی اسلام و غارو بدرو، جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، مجھ سے نہیں اتارا گیا، اللہ قیامت کے دن خود اتارے گا۔ بات جوش میں کہی جائے، جذبات میں کہی جائے، بھاویں گل وچ وزن نمی ہوئے، لوگ آدھن پہ خطیب صاحب زور لایا، چلو سبحان اللہ آگ چھٹو، زور بڑا لایا، میں بالکل زور نہیں لگانا چاہتا۔ یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں زور سے نہیں کہنا چاہتا، آپ کی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے سے زیادہ زور والی ہے۔ میں تو آہستہ بات کروں گا، میری طرف توجہ رکھنی ہے، بس میں یہاں ختم کر رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ ساری انسانیت کا محسن وہ میرا نبی ہے، اور میرے نبی کا جو محسن ہے نا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے میرے نبی پر احسان کیے۔ نبی کے احسان ہے امت پر، انسانیت پر، اور میرا نبی جس کسی نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں نے بدلے اتار دیے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتارا گیا، رب قیامت کے دن خود اتارے گا۔ بندیالوی اپنی تقریر کو ان الفاظ پہ ختم کرنا چاہتا ہے، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، تیرے جیا ہے ہی کوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سب سے پہلے ان خوش نصیب بچوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا، اللہ زندگی کے آخری سانسوں تک حفظ قرآن کی اس دولت کو ان بچوں میں اسی طرح محفوظ رکھے۔
جتنی بشارتیں خوشخبریاں حافظ قرآن کے لیے، اس کے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، حدیث کی کتابوں میں آئیں، اللہ وہ سارے وعدے ان بچوں کے ساتھ پورے فرمائے۔ کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ ہر مومن کے روح کی غذا ہے، یعنی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس دنیا میں سب سے اعلیٰ، افضل، اکمل، برتر، بالا قدر اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل قیامت کے میدان میں اگر کوئی ساری مخلوقات سے برتر ہوگا تو میرا نبی ہوگا۔ وقت نے اجازت دی، میری صحت نے میرا ساتھ دیا، تو میں یہ بھی بیان کروں گا کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے، جنت میں بھی سب سے بلند تر اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی جذباتی بیان نہیں ہے کہ وہ میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اس پر میرے پاس قرآن و حدیث کے بڑے وزنی دلائل ہیں۔ اس دنیا میں بھی میرا نبی سب سے اعلیٰ، قیامت کے دن بھی میرا نبی سب سے اعلیٰ، اور جنت میں بھی میرا نبی سب سے اعلیٰ۔ تھوڑا تھوڑی سبحان اللہ دا سٹاک کدا ہی مکتے نہیں گیا، مطلب نعتاں جی ختم کر چھڑے ہوئے تھے۔ قرآن کا طالب علم عظمت مصطفیٰ کے لیے قصوں، کہانیوں، شعر و شاعری کا سہارا نہیں لوں گا، رب کے قرآن کا سہارا لوں گا۔ واضح فرق نظر آئے گا۔
سورت آراف پڑھیے گا، سورت ہود پڑھیے گا۔ اللہ جب پہلے نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے ہر نبی کو ایک قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا صرف ان کی قوم کے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود کو صرف قوم عاد کے لیے نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح کو صرف قوم سمود کے لیے نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے حضرت شعیب کو مدین بستی یا مدین قوم کے لیے نبی بنائے۔ ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، قرآن نے فوراً انداز بدل دیا۔ یہ صرف عرب کے لیے، یہ صرف ایک علاقے کے لیے قرآن بولا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے بھیجا۔ ذرا ایک دفعہ للناس کا لفظ کہیں یار۔ میرے تفسیر کے استاد تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، وہ یہ بیان کرتے تھے، میں ان کی نقل اتارنے لگا۔ نقل میں کتنا مزہ ہے، اصل کیا ہوگا؟ میرے نبی کی نبوت للناس کہو، اور جب میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کا ذکر کیا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پھر ایک دفعہ للناس کہہ دو، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور جب میرے نبی کے قبلے کا ذکر کیا تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ بھی کیا ہے؟ للناس۔ اور جب میرے نبی کی امت کا ذکر کیا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے نبی کا کعبہ بھی للناس، میرے نبی کی کتاب بھی للناس، میرے نبی کی امت بھی للناس، میرے نبی کی نبوت بھی للناس۔ بندیالوی کہتا ہے اگر کعبہ کے بعد دوسرا کعبہ کوئی نہیں اور قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں اور امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں۔ یہ سب للناس ہے، کعبہ بھی للناس ہے، قرآن بھی للناس ہے۔ آپ کو فرق نظر آیا پہلے نبیوں میں اور میرے نبی میں؟ چلو ایک دفعہ پھر پلٹیے قرآن کی طرف۔ جب پیغمبر خطاب کرتا تھا نا تو پیغمبر کہتا تھا یا قوم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
قال یا قوم ویلا سمود اخام صالحا قال یا قوم ویلا مدین اخام شعیب قال یا اے میری قوم جب باری آئی آمنہ کے لال کی مولا میں نے کیسے خطاب کرنا ہے؟ یا اہل مکہ، یا قریش، فرمایا میرا سونا پیغمبر ایڈے چھوٹے خطاب، تیری مقدس زبان تو نہیں سجدے، مولا میں نے کیا کہنا ہے؟ قرآن بولا قل، میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایھا الناس، اور پوری کائنات کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ذرا جمیعا دے لفظ تے غور کرو یار، انی رسول اللہ علیکم، دو فرق میں نے بیان کر دی، حالیں تے میں تو میدان محشر چ بھی لے جانا، ایک تیسرا فرق بنتا ہے، قرآن نے وہ فرق کی، جب بھی رب کسی نبی سے بات کرتا تھا نا خطاب، تو اللہ اس نبی کا نام لے کے خطاب کرتا تھا۔ آپ میں سے جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا یا آدم، پڑھے جی کہ کوئی نہ، اے مہینے تو بعد رمضان آ رہا، اسے تو پھر تسی بڑیاں تلاوتاں کر دی، ساڑھے بچے بھی مقابلہ کر کے تلاوتاں کر دینے، میں ایک قرآن ختم کرنا تے میں دو کرنے، یا آدم یا نوح انہو لیس من اہلک یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ یا داؤد یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ عمر ہے پیغمبر کی 120 سال، کتنی؟ بیوی دی عمر 99 سال، ایک گھٹ 100، کتنی؟ اتو بیوی بانج عورت جوان بھی ہو تو بچہ نہیں جنتی، 99 سال دی تا اونج نہیں جمدی، اتو کے ہوئے، بولو تو صحیح ہے، پیغمبر کے گھر اولاد کوئی نہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی، دل میں حسرت بڑی، مگر کرے کیا، اولاد کے خزانے اس کے ہاتھ میں جو، بچی کی پرورش کرتے ہیں، اس کا نام ہے مریم، اس کو ایک کمرے میں بند کر کے چلے جاتے ہیں، واپس آئے نا دیکھا بچی کے سامنے بے موسم پھل پڑے، سبحان اللہ، پوچھا انا لکی ھذا، انا مکانیہ، ایک کسی منڈی چ لب دے نہیں، تیرے کو کنجی آئے، یا انا زمانیہ، انہاں دا موسم کوئی نہیں، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ قالت، بچی نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے۔ بچی نے بات کی، زکریا کے دل میں اتری، مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں، انی وہن العظم منی
واشتعل الراس شیبا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ایک کپاہ طرح ہو گئیاں، بوسیدہ ہو گئیں، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، طاقتاں مک گئیاں، قوتاں ختم ہو گئیاں۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن تجھ سے مانگ کے میں کبھی محروم بھی نہیں رہا ہوں۔ شقی کا معنی ویسے بدبخت ہوتا ہے، علماء بیٹھے، اس کے مقابلے میں سعید، سعید بخت والا، شقی بدبخت۔ میں بدبخت والا معنی کرنا چاہتا ہوں، علماء کو پسند آ جائے تو کہیں بندیالوی چنگا معنی کر کے۔ وَلَمَّ کُم بے دعا کی جو با ہے یہ سببیہ ہے۔ با کیا ہے؟ سببیہ۔ شقی کا معنی بدبخت۔ مولا ایک بیٹے کا سوال ہے، میں تجھے پکار کے، اولاد کے لیے تجھے پکار کے، تجھ سے مانگ کے میں بدبخت نہیں بنا، میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھ سے مانگتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں سے مانگتا ہوں۔ وَلَمَّ کُم بِدُعَائِکَ رَبِّ شَقِیًّا۔ مولا ایک پتر دا سوال ہے، میری بیوی بانجھ ہے، وَامْرَأَتِی عَاقِرٌ، میں ہاتھ باندھ کے، کہتے ہیں یہاں سب مکتب فکر کے لوگ آئے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے آپ سے کہوں گا، 16واں پارہ ہے سورت مریم میں، خدا دا نا جے پہلے رکوع دا ترجمہ پڑھو، میرے آکھن تے پڑھ لو یار۔ علماء دیوبند سے تعلق ہے، قطعاً نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو، نہیں کہوں گا، پھر آپ کہیں گے متعصب آدمی ہیں، اپنے مولوی دی سفارش کر گئے، نہیں کہوں گا۔ تیرے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا، تیرے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا، تیرے گھر میں بریلوی عالم دا ترجمہ ہے وہ اٹھا۔ ایو جو خطیب کدی آج تک ویکھیا جی؟ ایڈا فراخ دل، دیوبندی بریلوی اہل حدیث، جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا، سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھ، حضرت زکریا اولاد کے لیے درخواست کس کے آگے کر رہے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ مولا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو ہے پکاروں کو سننے والا۔ مولا ایک بیٹا دے دے، موسم میرا کوئی نہیں، اوپر سے آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میرے زکریا گھٹ منگی آئی، دامن دے مطابق منگی آئی، ظرف دے مطابق منگی آئی، تے میں دیمنا ہی رحمتہ دے مطابق بیٹا بھی دوں گا، آسمان سے نام رکھ کے دوں گا، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ خوشخبری دے رہے ہیں اللہ، یا زکریا، لیکن نام لے کر، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ سچی سچی یار میں بیان کر دیتا تسی سن لے، ذرا وہ وقت یار ذرا ذہن میں لاؤ، ذرا تصور میں چلے جاؤ یار۔ 120 سال عمر ہو، بیوی کی عمر 99 سال ہو، بیوی بانج ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، طاقتاں ختم ہو گئی ہومن، 120 سال دے بڈھے نو اللہ آکھے تین پتر دساں، کیا کیفیت ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی؟
ताज्जुब में कहते हैं अन्ना यकून अली गुलाम, मौला पुत्र किन्ने। ये फर्क है खालिक में और मखलूक में, ये फर्क है राज़िक में और मरज़ूक में, ये फर्क है मालिक में और ममलूक में, ये फर्क है माबूद में और आबिद में। वो कहता है देंगे ए अदा किन्ने, वो कहता है देंगे, नाम भी रख के देंगे। ये कहते हैं अन्ना पुत्र किन्ने, मैं जवानी चढ़ांगा, पुत्र किन्ने मैं दूई शादी करांगा। काला कजालिक, काला कजालिक, काफ तशबीह का है, काफ लित तशबीह, जहां तशबीह दी जाए इसी तरह, कजालिक का मैंने क्या होगा, इसी तरह। फिर दसना पौंदा जिस तरह एक काम इस तरह हो गया जिस तरह वो हो गया। इत्थे अल्लाह की आखना चाहते हैं, अल्लाह आखना चाहते हैं तैन नहीं बनाया, इं ही तेरा पुत्र बना लेना, तैन नहीं बनाया। काफ तशबीह का। हमारे शेख ने कहा काफ ले बयानिल कमाल। अब इसी तरह का माना नहीं करेंगे, अब माना करेंगे यूं ही। क्या माना किया हमने, तो समझ आया यूं ही दो, यूं ही। मैं तो समझाना काफले बयानिल कमाल इंशाअल्लाह इंज सुभान अल्लाह आखो भाई पक्खे भी चलन लग जा। ओ माना पसंद आए थे, काफले बयानिल कमाल का माना करने लगा है बंदे आलमी। मौला पुत्र किन्ने, मैं जवानी चढ़ांगा, दूई शादी करांगा। अल्लाह ने फरमाया कजालिक, तेरी उम्र 120 साल होवे, हड्डियां दी रस मुक गई होवे, सिर दे वाल चिट्टे होवेन, ताकतां खत्म हो गई होवेन, बीवी दी उम्र 99 साल होवे, उत्तू बीवी बाज होवे, फिर पुत्र देविए। इयो तो साडा कमाल है, ये तो हमारा कमाल है। हुण हज़रत ज़करिया नूं यकीन हो गया वे पुत्र तो होना ही होना। मैंने कहा ना पहले रुकू का तर्जमा पढ़ो, जाओ सुबह उठाओ कुरान, ये सालिम का तर्जमा है, खुदा के लिए पढ़ो। क्यों कुरान के करीब नहीं आते हो? हज़रत ज़करिया कहते हैं मौला जेड़े पुत्र आने वाला होवे कोई निशानी तो दस, मैंने भी पता लगे भी हुण पुत्र आने वाला, निशानियां पूछ रहा है। बीवी घर में है, बीवी सामने है, ये निशानियां पूछ रहा है। रब ने भी भाई बड़ी निशानी दसी। रब ने कहा जब बेटा आने वाला होगा ना, उसके 3 दिन पहले हम तेरी जबान बंद कर देंगे। आप जिक्र करेंगे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सब करेंगे, लेकिन दुनिया की कोई बात करें, जब दुनिया की बात करने से जबान गुंग हो जाए, समझे भाई 3 दिन पुत्र आन वाला। अल्लाह ने मसला समझाया, उन्हां दी तां जबान भी उन्हां दे इख्तियार विच नहीं। मैं चाहवां तां बोलण देवां, मैं न चाहवां तां बोलण भी नहीं देवां। जाओ घरों में जाके कुरान का तर्जुमा, अल्लाह तुम्हें कुरान के करीब लाए और कुरान की समझ अल्लाह आपको। हर नबी को नाम लेके बुलाया। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा या दाऊद या आदमो या नूहो या इब्राहीमो। जाओ जो नाज़रे कुरान पढ़ते हो, बंदे आलवी की बात पे गौर करो। पूरे कुरान में रब ने कहीं भी मेरे नबी को या मोहम्मद कह के
نہیں بلائے. پڑھا ہے کہیں آپ نے پورے قرآن میں؟ پڑھا ہے؟ نہیں بلایا. کیسے بلایا؟ جیسے محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے. یہ کمبل تان کے سو گیا، اس نے کہا یا ایھا المزمل. اس نے چادر لپیٹی، اس نے کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین طٰہٰ. کیسے کیسے لقبوں سے رب نے میرے نبی کو نوازا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بیٹا ماں کی بڑی خدمت کرے، ماں دا اندر راضی ہو جائے. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ماؤں کی خدمت کرتے. جنہاں دیاں ماواں زندہ جے انہاں دے پیر دھو کے پیتے کرو. جب یہ چلی جاتی ہیں نا تو قبروں تے جا کے روندے ہو، پھر بڑے آنسو بہاتے ہو. ماں دی قبر تے ٹرے ہاں تے زندگی چ نہیں جانا، پوچھنا بھی نہیں. ماں کی محبت بڑی بے لوث محبت ہوتی، بڑی بے غرض محبت. باہر سے جو کوئی آدمی آیا تو باہر سے بندے آتے ہیں تو بڑے تحفے تحائف ہو لے کر آتے ہیں. پاکستانی دی زیادہ عادت ہوندی ہے بے چائنا دا سارا مال جڑا سعودی عرب پہ آؤ تو چک کے پاکستان چ لے آ گیا. ایڈے ایڈے بخش بھرے ہوندے نے نا عمرے تے جان تے وہ سنبھالے نہیں جانتے. تو وہ تحفے تحائف ہیں نا، اس میں اردو ادب جاننے والے زیادہ لطف لیں گے. شاعر کہتا ہے اپنے اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے. بھرا آ گئے، بھتریے آ گئے، بھانجے آ گئے، بھانجیاں آ گئیاں، بہناں آ گئیاں. اپنے اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے. حافظہ ایڈا کمزور ہو گیا نا، پیشے آنے نہیں بھول جاندی. حال سفر کا مجھ سے میری ماں نے پوچھا تھا. حال سفر کا مجھ سے میری ماں نے پوچھا. ہن بھی کدی تجربہ کر لینا، کدی باہر جا رہے ہو نا، بھائی آکھے گا بھائی جان میرے واسطے اے لیونی، چاچا میرے واسطے ہے، ماما میرے واسطے ہے، اے. جب آپ ماں کے پاس آئے، ماں جی تواڈے واسطے ہے کہ خیری نال آ جائیں تو. ماں کو جب پیار آئے نا بیٹے پر، بیٹا خدمت کرے تے پیار آ جائے تو پھر نام لے کے نہیں بلاتی. غلطی میں بڑی کر گیا یار. پھر نام لے کے نہیں بلاتی. مطلب اس کا نام ہے نا اسلم، نہیں کہتے اسلم نا، او میرا چن، او میرا مکھن. ملائی تے میں آکھ نہیں سکتا، جو اہل حدیث حضرات بھی بیٹھے. او میرا چن، او میرا تارا، او میرا دولہا، او میرا محبوب، او میرا پیارا. یہ توانوی ماما کو جاتی ہیں تے بولو یار، یہ ماں کو کیا چیز مجبور کر رہی ہے؟ اندر کی مامتا. وہ نام لے کے نہیں بلاتی، وہ کہتی ہے او میرا چن، او میرا تارا، او میرا دولہا، او میرا محبوب، او میرا پیارا. رب کو بھی جب میرے نبی پہ پیار آ گیا نا، رب نے بھی کہا او میرا شاہد، او میرا مبشر، او میرا نذیر، او میرا داعی، او میرا سراج منیر، او میرا مدثر، او میرا مزمل. نام لے کے نہیں.
جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلائے گا. چھوٹے مرتبے والے اپنے سے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلائے. بیٹا باپ کو نام لے کے بلاتا ہے, مرید مرشد کو نام لے کے بلاتا ہے, شاگرد استاد کو, بولو تو صحیح ہے, پوتا دادے کو نام لے کے بلاتا ہے. اور اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے بلائے, کوئی فتویٰ تساں بھی لاؤ, تھوڑی دیر واسطے مفتی بنو, اس کے باپ کا نام ہو بشیر, بشیر صاحب جا رہے ہیں, پیچھے سے بیٹا کہتا ہے او بشیر, کیا کہو گے؟ بے ادب, اجڈ, جاہل, بدتمیز. ہو سکتا بشیر ہی مڑ کے آکے او حرام دیا, کوئی مڑ کے آکے. چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے. اور جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لینا, کوئی بھی ادبی نہیں. باپ بیٹوں کو کیسے بلاتا ہے؟ استاد شاگردوں کو, پیر صاحب مریدوں کو, بولو بولو, دادا پوتے کو. ہے کوئی گستاخی؟ ہے کوئی بھی ادبی؟ بڑے جو ہوتے ہیں نا بڑے, یار خطابت نہ اس دا کہ خطیب آدھی بات کرے تے لوگ سمجھ جان بھئی اگاں آکھنا کی چاہتا. مزہ یہ ہے بھئی تھوڑے جے گھونگٹ پا کے نا اساں سامنے آویے تے تسی گھونگٹ لاؤ, وہ ساری گل بندہ کر لے تے کی مزہ ہے. جو بڑے ہوتے ہیں نا بڑے, وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لینا, کوئی بھی ادبی نہیں ہے. میرا نبی سب سے اعلیٰ, میرا نبی نوریوں ناریوں خاکیوں کا سردار ہے. میرا نبی سب سے اونچا, سب سے بلند, سب سے بالا قدر ہے. میرا نبی سارے نبیوں کا افسر ہے. میرا نبی سب سے اعلیٰ, نبیوں سے اعلیٰ, فرشتوں سے اعلیٰ, جنوں سے اعلیٰ, 14 طبقوں سے اعلیٰ. لیکن اللہ سے تو کم ہے, اللہ سے تو کم ہے. وہ تو اللہ اکبر ہے, الکبیر ہے, المتعال ہے. اللہ ان سے بڑا ہے. اور بڑے چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیں, کوئی حرج نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا او میرے نبی کے امتیوں, اپنے نبی کا ادب پہچانو, اپنے نبی کا احترام پہچانو. باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی میں نے پورے قرآن میں تمہارے نبی کو کبھی نام لے کے نہیں دیا. کتنے فرق میں نے بیان کر دی؟ 3 فرق. اس دنیا میں میرا نبی سب سے اعلیٰ. کل میدان معاشر سجنا ہے, سورج قریب ہے, زمین گرم ہے, ننگے بدن, ننگے سر, ننگے پاؤں, رسید دین والا کوئی نہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں. میاں کون ہو؟ کوئی نہیں. کھڑے ہیں, دنیا خلقت کھڑی ہے. ہر بندے کے دل میں اللہ ڈالیں گے, ہر بندے کے دل میں اللہ ڈالیں گے. کوئی بندہ ڈھونڈو جڑا اللہ نال گل کرے, حساب کتاب بعد وچ بھی تے شروع کرنا, ذرا جلدی شروع کر دے. اتنی سی بات رب سے کرے. کون کرے؟ خلقت کے دل میں اللہ ڈالے گا. وہ تمہارا بابا آدم نہیں جس کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا؟ ساری خلقت حضرت آدم کے دروازے.
اللہ نال اتنی گل کرنی بخشوانا نہیں، ہاں جہنم وچ وڑ کے مریداں نو کڈنا نہیں، نو اتنی گل کرنی ہے، حساب کتاب بعد وچ بھی تو شروع کرنا ہی، خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب ذرا۔ حضرت آدم جواب میں کہتے ہیں لستو لہا، کہو یار ایک مرتبہ، لستو لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، اے تو نوحن، کس کے پاس جاؤ؟ اگلی بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس پہ آپ نے غور کرنا۔ آپ اتنی بات اللہ سے نہیں کر سکتے، آپ مسجود ملائک ہیں، ابو البشر ہیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں کرن نو تے میں کر دے ماں، اگوں اللہ آکھے ہاں شروع کر دے ہاں، باقیاں دا تا بعد وچ ویکھ دے ہاں۔ ذرا تساں دسو نا، میں جو تون آکھے آئی بھئی اس درخت دے نیڑے، یہ ہے میدان معاشر۔ سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ پیغمبر ہے پیغمبر، میں نہیں بھائی نہیں، لستو لہا، خلقت حضرت نوح کے دروازے، اللہ نال گل کرو، حساب کتاب بعد وچ بھی شروع کرنا ذرا جلدی۔ حضرت نوح کہتے ہیں لستو لہا، اے تو ابراہیم، کس کے پاس جاؤ؟ آپ نہیں کر سکتے کہ نہیں، کہ کیوں؟ کہ کرنے کو تو میں کر دوں، آگے سے اللہ کہیں ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ بتائیں نا، میں نے جو آپ سے کہا تھا مشرک بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی، میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے زبان کیوں کھولی؟ نہ بھائی نہ، ہر نبی کہتا ہے لستو لہا، لستو لہا، اے تو غیری، خلقت حضرت عیسیٰ کے دروازے پر۔ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ غالباً مسند احمد سے ہے، غالباً جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، دو پڑھوں گا حدیثیں، اس میں ایک مسند احمد میں ہے، ایک بخاری میں۔ اس سے پہلے اگر کسی عالم نے بیان کی، آپ نے سنی تو چلو تازہ ہو جائے گی، نہیں سنی تو پھر آج پہلی مرتبہ سنو اور مزے لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لستو لہا، میرا یہ منصب نہیں، اے تو محمدن، اے تو محمدن وہو خاتم النبیین، ان پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ان کے پاس چاہو۔ یہ ساری خلقہ جو بھاگی پھرتی ہے، آدم، نوح، ابراہیم، اس جہان نو اس جہان تے قیاس نہیں کرنا، ارب خرب بندے ایک ایک نبی کے دروازے پر، اس جہان کو اس جہان پہ قیاس نہیں کرنا، وہاں جائیں گے تو ساری باتیں کھل جائیں گی۔ اس کی میں ایک بڑی آسان سی مثال دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، 5 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد اللہ نے روح پھونکی، روح آ گئی، زندگی آ گئی۔ اگر کوئی بندہ وہاں ماں کے پیٹ میں جہاں ہم رہ رہے تھے، کوئی بندہ ہمارے کان میں کہتا میاں جس جہان میں رہ رہے ہو نا، 5 مہینے کے بعد یہاں سے نکل کے جس جہان میں پہنچو گے نا، وہاں کی ہنڈیا بھی اس پوری دنیا سے بڑی ہے۔ ہنڈیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو وہ جسے ہنڈیا بھی اس پورے جہان سے بڑی ہے۔ اساں اس نو آکھنا عقل نو ہاتھ مار، ہنڈیا اس پورے جہان تو وڈی ہے۔ پھر جب ہم اس جہان میں آ گئے تو ساری بات، اس جہان کو اس جہان پہ قیاس نہیں کرنا۔ جاؤ آمنہ کے لال کے پاس، اب لوگ آ بھی رہے ہیں،
اور دل میں سوچ بھی رہے ہیں. حضرت آدم کے پاس گئے, انہوں نے کہا حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کے پاس چلے. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا موسیٰ کے پاس چلے. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا عیسیٰ کے پاس چلے. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ. تے جنہ کول ہون جا رہے ہیں اس تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں, اس تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں. تو خلقت آ کے میرے نبی سے کہتی ہے انت رسول اللہ و خاتم النبیین, آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر نبوت کا رب نے دروازہ بند کر دیا. اللہ سے اتنی بات کرنی ہے, حساب کتاب بعد میں تو شروع کرنا ہے, ذرا جلدی شروع کر دے. میرے نبی نے بات سنی خلقت کی, میرے نبی نے کہا آنا لہا. سارے نبی کیا کہتے تھے؟ بولو تو صحیح یار. میرے نبی نے کیا کہا؟ آنا لہا, یہ منصب میرا ہے, تسی کتھے پھر دے رہے ہو. پھر میرے نبی شفاعت کرنے کے لیے مقام محمود پہ آئے, اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑا اور سر سجدے میں رکھ دی. قرآن نے اس کو ذکر کیا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ. بندیالوی معنی کرنے لگا ہے, پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھا معنی کر گیا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. جدہ ساری خلقت راتی سیں جائے نا, اٹھ کے میرے نال پیار دیاں گلہ کیتا کر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ, اٹھ رات کے کسی پیر اٹھا کرے, جب دنیا سو جاتی ہے نرم و گداز بستروں میں, تو رات کے کچھ حصے میں جاگیے, میرے سامنے کھڑے ہو جائیے. کل میں نے بھی تو آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے نا. جتنے طبقے یہاں آئے, سب طبقے کے لوگ میری بات کو غور سے سنیں. مسئلہ شفاعت بڑا مشکل مسئلہ ہے, تے میں تمہیں سمجھان لگا 1 دونی 2 تے 2 دونی 4 کر. 1 منٹ میں سمجھا دوں, شفاعت کا مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں, لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیں گے. وعدہ کرو. تھک گئے ہو؟ تہجد تک کہ تم جان نہیں جانا, تقریر کرو تہجد تک, صبح تم ایمبولینس سے پا کے تے بھیجیں گے سرگود میں. مقام محمود پہ میرے نبی آئے, 7 دن اور 6 راتیں, یا 6 دن اور 7 راتیں سر سجدے میں. کیا ہو رہا ہے؟ حمدیں, ثنائیں, تعریفیں, ذکر, آنسو. داڑھی مبارک بھیگ گئی, زمین تر ہو گئی. میرے آقا کا فرمان ہے, علماء بیٹھے ہیں, آپ نے فرمایا مقام محمود پر اللہ کی جو تعریف و توصیف میں نے کرنی ہے, آج مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے. رب میرے دماغ میں ڈالتا چلا جائے گا, میں رب کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا. کتنے دن ہو گئے؟ بولو تو صحیح یار, کیا ہو رہا ہے؟ حمدیں, ثنائیں, آنسو, رونا. آئے کیوں تھے؟ مقام محمود پہ آئے کیوں تھے؟
شفاعت کرنے، رب سے کیا کہنے؟ حساب کتاب ذرا۔ 7 دن ہو گئے شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آئے۔ 7 دن ہو گئے شفاعت کے الفاظ زبان پہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ ان لفظوں کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت نہیں آئی۔ شفاعت ہوگی، کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ میں کوئی مشکل آیت آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ میں آیت پڑھ کے چلا جاؤں، آپ کہیں میں پڑھ گیا پتہ نہیں عربی کی آکھیا سے کی نہیں آکھیا۔ میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، بچیاں نو، بڑھیاں نو، عورتاں نو، بچیاں نو۔ تے او آیت تساں یاد کوئی نیکی واسطے نہیں کیتی ہوئی، جن بھجان واسطے کیتی ہوئی۔ آیت الکرسی، آیت پڑھو۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ شاباش شاباش، پڑھو پڑھو۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا، اے طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو، نہ تمہیں کسی نے ترجمہ بتایا، نہ تم نے کبھی ترجمہ پڑھنے کی زحمت گوارا کی۔ من ذا الذی، من کا میں نہ کرو۔ ایڈا پیارا کون بھی نہیں جڑا تسی بنائی بیٹھے ہو۔ کون ہے اے؟ او کون نہیں، اے او کون ہے جڑا کانسٹیبل تجاوز کرے نہ اپنے حدود تو تے ڈی آئی جی آکھے تو کون ہے؟ اے او کون ہے جناب؟ من کون ہے؟ کس کی جرت ہے؟ یشفع عندہ، جو اس کے سامنے شفاعت کے لیے لب کھولے، الا باذنہ، مگر اس کی۔ آپ میں جو نمازی ہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز پڑھتے ہیں آپ، اس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے۔ سورت نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت، آخری آیتیں، لا یتکلمون، سنتے ہو؟ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، وہ کلام نہیں کر سکیں گے مگر کلام وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے۔ کتنے دن ہو گئے میرے نبی کو؟ شفاعت کے لب آئے، الفاظ آئے لب پر؟ نہیں آئے۔ 7 دنوں کے بعد میرے رب نے دست شفقت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھا، ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد۔ اپنا سر مبارک اٹھائیے، علماء بیٹھے۔ ما یبکیک، اے اللہ رون دی وجہ پوچھ رہا، کیوں روندے ہو؟ لیکن اس پوچھنے میں جو محبت ہے، اس پوچھنے میں جو پیار ہے، اللہ دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں جڑا ما یبکی کے میں جو چھپا ہوا پیار ہے، محبت ہے، پوچھنے کا انداز ہے، اردو کا لفظ اس کو پورا کرے۔ پنجابی کا ایک لفظ ہے، تے پنجابی بھی ساڑی خوشاب سرگودا میاں والی، تو آڈی پتہ نہیں کیڑی پنجابی، یہ تو ان سمجھ آ جائے تو آخنا سانوی سمجھ آ گئی، میں اس نے بیان کر دینا۔ ما یبکی کا یا محمد، میرے پیارے پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ ما یبکی کا، شالا کبھی نہ روے میرا سونا پیغمبر، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ کیوں رونا؟
سل توتا وشفا تشفا کل تسمع، میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ اب کیا مل گئی؟ بولو بولو بولو، کل کل بول میرے پیغمبر بول، تسمع، آپ کے بول سنے جائیں گے، سل مانگ مانگ، توتا تجھے عطا کیا جائے گا، وشفا شفاعت کر میرا سونا، تو شفا تیری شفاعت قبول کی جائے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ کیا نام ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے؟ فرعون، نمرود، حامان، قارون، شداد، ابو جال، ابو لہب، میرے نبی کے خاکے بنانے والے کتے، توہین کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے، مرزائی اس میں میدان معاشر میں سب میرے نبی کے دروازے پر بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اپنے نبی کی سیرت پہ اچھی بات کر گیا ہے، اس دن ساری دنیا پر واضح ہو جائے گا کہ آمنہ کا لال صرف امت کا محسن نہیں ہے، انسانیت کا محسن ہے۔ میرے نبی محسن انسانیت، اس دن میرا نبی ساری انسانیت پر احسان کرے، محسن انسانیت بن کے اٹھے۔ تھوڑا سا یہاں یار ایک بات کو ٹچ دینا چاہتا ہوں، جنہیں میں توحید نو ٹچ نہیں دیتا، درمیانے دے چھڑیا تو پتہ بھی نہیں لگن دیتا، تے توحید نو میں ٹچ دے گیا۔ یا زکریا انا نبشرک ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ، لوگوں میں سب سے بڑھ کر مجھ محمد پر اگر کوئی احسان کرنے والا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر کے ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر۔ ان من امن الناس، علامہ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ماں، کلی میں اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ یہ کسی مولوی نے نہیں کہا، کسی خطیب نے نہیں کہا، کسی مدرسے کے محتمم نے نہیں کہا، مصور پاکستان نے کہا آمن الناس بر مولائے ماں۔ ہمارے نبی پر سب لوگوں سے بڑھ کر اگر کوئی احسان کرنے والا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ کلیم وعلامہ اقبال کلیم اول سینائے ماں، ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم جو ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ کوہ طور پہ اللہ نے کلام کی تھی موسیٰ سے، وہ کلیم اللہ بنے۔ کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ نبی پاک کا جب انتقال ہوا تھا نا، اس کے بعد حالات کیا ہو گئے تھے؟ منکرین ختم نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، منکرین زکوٰۃ اٹھ کھڑے ہوئے، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا تھا، 3 محاذ اکٹھے کھولنے تھے۔ حضرت عمر جیسا آدمی جری بہادر آ کے کہتا ہے پہلے منکرین ختم نبوت نال نبٹ لیویے، اے جڑے زکوٰۃ نہیں دیندے بعد انہاں نال بھی گل کر لواں گے، اکٹھے محاذ نہ کھولو۔ اور حضرت ابو بکر کہتی ہیں اجبار فی الجاہلیہ
وخبار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ انکار کرے گا ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے۔ ابو بکر نے کہا میں تینوں محاذوں پہ لڑوں گا، اسامہ کا لشکر نہ بھیجو۔ حضرت عمر پھر آ گئے، فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا میں اس کو روک لوں؟ اچھا اسامے دی عمر 18 سال ہے، اس کے ماتحت حضرت طلحہ، حضرت زبیر، معمر صحابی، عشرہ مبشرہ، کمانڈر بدل دو۔ فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اس کو بدل دوں؟ کمانڈر یہی رہے۔ حالات ایسے ہو گئے، ان حالات کو ذہن میں رکھیں۔ مسلمان پریشان ہیں، افسردہ ہیں، منکرین ختم نبوت، منکرین زکوٰۃ۔ علامہ اقبال اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، بندیال بھی اس کا معنی کر۔ علامہ اقبال دے انہاں شعراں دا ترجمہ میں ہی کر سکتا۔ علامہ اقبال بھی زندہ ہوندے نا تے خدا دی قسم آکھ دے میں یہی کچھ آکھنا چاہتا سا جو تو ترجمہ کر دیتا۔ ہمت او کشت ملت راچو آبرا، کشت کہتے ہیں کھیت کو، کشت کس کو کہتے ہیں؟ کھیت کو۔ آبر کس کو کہتے ہیں؟ بادل، بادل کس کو؟ ہمت او کشت ملت، ملت میں نا امت، جب کھیت سوکھنے لگتا ہے، جب کھیت مرجھانے لگتا ہے، پھر بادل آتا ہے، برستا ہے، کھیت سرسبز ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے میرے نبی کی وفات کے بعد امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو۔ جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، مجھ سے نہیں اتارا گیا، اللہ قیامت کے دن خود اتارے گا۔ بات جوش میں کہی جائے، جذبات میں کہی جائے، باویں گل وچ وزن نمی ہوئے، لوگ آدھن پہ خطیب صاحب زور لایا، چلو سبحان اللہ آنکھ چھٹو، زور بڑا لایا۔ میں بالکل زور نہیں لگانا چاہتا، یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں زور سے نہیں کہنا چاہتا، آپ کی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے سے زیادہ زور والی ہے۔ میں تو آہستہ بات کروں گا، میری طرف توجہ رکھنی ہے، بس میں یہاں ختم کر رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ساری انسانیت کا محسن وہ میرا نبی ہے، اور میرے نبی کا جو محسن ہے نا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے میرے نبی پر احسان کیے۔ نبی کے احسان ہے امت پر، انسانیت پر، اور میرا نبی جس کسی نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں نے بدلے اتار دیے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتارا گیا، رب قیامت کے دن خود اتارے گا۔ بندیالوی اپنی تقریر کو ان الفاظ پہ ختم کرنا چاہتا ہے، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی تیرے جیا ہے ہی کوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔